کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان حادثات سے کیسے بچ سکتا ہے اور عذاب الہی کیوں آتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ اور جب ہم لوگوں کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد انہیں اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ شکر کے بجائے ہماری آیات میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی تدبیر زیادہ تیز ہے، ہمارے نمائندے یعنی فرشتے تمہارے ہیلوں بہانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں کفار کے اس عذر کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ معجزات کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ لوگ معجزات کے متعلق ہیلے بہانے کرنے کے عادی ہیں۔ مکے میں قحط سالی اور خشک سالی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بارش برسائی۔ مشرکین نے یہ کہا کہ یہ بارش ہمارے بتوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور خدا نے انہیں رسوا کیا۔ تفاسیر صافی فی ظلال القرآن اور کبیر فخر رازی اکثر تفاسیر میں مرقوم ہے کہ دشمنان اسلام کی تدبیر یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا جائے اور آیات الہی کا مذاق اڑایا جائے۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ 1. انسان کو ملنے والی ہر نعمت کا تعلق خدا کے بحر رحمت سے ہے۔ 2. انسان خدا کی نعمت پا کر اس کا غلط استعمال کرتا ہے اور شکر کے بجائے مکر و فریب کرنے لگتا ہے۔ 3. مکر کرنے والا تدبیر الہی سے مات کھاتا ہے اور قہر الہی کا حقدار بنتا ہے۔ 4. خدا کی طرف سے ملنے والی سزا اور قہر الہی مجرم کے مطابق ہوتا ہے۔ 5. خدا کے فرشتے صرف انسانی اعمال ہی نہیں، ان کے افکار و تدابیر کو بھی لکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی سورہ یونس کی 21ویں آیت کی تفسیر۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی تو ہے
جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ موافق ہوا کی مدد سے لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خشک ہوتے ہیں، اتنے میں کشتی کو مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے اور ہر سمت سے ان کی طرف موجیں آنے لگتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ طوفان میں گھر چکے ہیں، تو اس وقت اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اب آئیے اس آیت کے اہم پوائنٹ پر توجہ دیتے ہیں۔ آلوسی اور مراغی نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب جب کسی سخت مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو اپنے بتوں کو چھوڑ کر براہ راست خدا سے سوال کرتے تھے، لیکن شیعہ اتنے بڑے مشرک ہیں کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو تو یہ اس وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتے اور اس کے بجائے اپنے ائمہ کو صدائیں دیتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں افراد پر تعجب ہوتا ہے، شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم دعا تو خدا سے کرتے ہیں، البتہ اولیاء الہی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب شہید ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، لہذا ائمہ سے توسل اور بتوں سے توسل کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، جبکہ مذکورہ افراد بربنائے تعصب ہمیں خواہ مخواہ بدنام کرنے پر۔ اب آئیے اس آیت کے اہم پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اس کائنات پر حاکم تمام قوانین خدا کے بنائے ہوئے اس کی مخلوق و محکوم ہیں۔ دو، انسان کی قوت و طاقت خدا کی عطا کردہ ہے، اسی لیے بعض اوقات انسانوں کے افعال کی خدا کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، مثلا چلنا پھرنا انسان کا کام ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے زمین میں چلو پھرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ چلنا پھرنا انسان کا کام ہے، لیکن سورہ یونس کی اسی آیت میں اس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے۔ تین، انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے پھر بھی فطرت کے حوادث سے محفوظ نہیں ہے۔ چار، عیش و عشرت میں غرق افراد یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ پانچ، فطرت کے حوادث انسان کے ذہن سے غرور و تکبر کو دور کر دیتے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں وہ خدا کے حضور جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 6، خطرے کے وقت انسانی فطرت ایک نجات بخش ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ 7، ایمان و اخلاص وقتی و موسمی اور صرف خطرات کے لمحات تک محدود نہیں بلکہ دائمی ہونا چاہیے۔ 8، خطرات کے لمحات میں انسان شکر گزاری کا وعدہ کرتا ہے اور جب خطرہ ٹل جائے تو غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ 9، ناشکری اور کفران نعمت ہمیشہ عذاب الہی کی تمہید و پیش خیمہ ہوتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔